السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد عقیل ہے اور میں سعودی عرب سے ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جو آپ کے لیے بہت ضروری تھا بنانا، کیونکہ جتنے بھی ہمارے بھائی پاکستانی بھائی ہو گئے، انڈین بھائی، بنگلہ دیشی بھائی ہو گئے، نیپال سے بھائی ہو گئے، جتنے بھی آپ لوگ نئے آتے ہیں سعودی عرب میں، تو آپ کو آنے کے بعد ان چیزوں کی بہت ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی کام یہاں پہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے ضروری کرنی ہے، اور وہ چیزیں کیا کیا ہیں ہم آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل سے۔ اور میں آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، تاکہ میری ویڈیو، میری آواز آپ کو صاف اور صحیح سمجھ آئے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ جب سعودی عرب کسی بھی ایئرپورٹ پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایئرپورٹ میں کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو سم کارڈ لینا چاہیے۔ سم کارڈ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے کال کرنی ہوتی ہے، نیٹ پیکج لگانا ہوتا ہے، پھر کمپنی کو چاہیے ہوتا ہے آپ کا موبائل نمبر وغیرہ، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کو یہ چیز ضروری چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے سم کارڈ لینا ہے، چاہے آپ وہ پاسپورٹ کے اوپر لیں، چاہے وہ اقامے کے اوپر لیں۔ ظاہری بات ہے، جب آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو آپ کے پاس اقامہ تو نہیں ہوتا، پاسپورٹ ہوتا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے پاسپورٹ پہ ہی اپنی سم لینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سم زین کی بھی ہے، ایس ٹی سی کی بھی ہے، موبائلی بھی ہے، جو آپ کو اچھی لگے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہو گیا۔ نمبر 2 ہو گیا، جب آپ سم وغیرہ لے لیں، جب آپ اپنے ڈیرے پہ یا آپ رہائش پہ پہنچ جائیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ میڈیکل کروانا ہے۔ میڈیکل کیسے کروانا ہے؟ چاہے آپ شرکے کے بندے ہیں یا کمپنی کے بندے ہیں یا آپ کا کوئی کفیل ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ ہمارا میڈیکل کروایا جائے۔ میڈیکل وہ آپ کا کروائیں گے، صحیح ہے۔ وہ آپ کو بولیں گے، ہر چیز بتائیں گے، آپ نے کون سے ہاسپٹل جانا ہے، آپ نے وہاں جا کے اپنا میڈیکل کروانا ہے۔ جیسے ہی آپ میڈیکل جائیں گے، اس کے لیے آپ کو آپ کی پاسپورٹ کے جو پہلے 2 پیج ہیں ان کی کاپی چاہیے ہوگی، اور آپ کو 4 فوٹو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان سے یا اپنی کنٹری سے، جس کنٹری سے بھی آپ آتے ہیں، تو اپنے ساتھ 4 فوٹو لے کر آئیں ساتھ، کیونکہ یہاں پہ تو بن تو جاتے ہیں پر وہ تقریباً 60 70 80 ریال تک، 100 ریال تک بھی یہاں پہ بنوا کے دیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو تھوڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ وہاں سے اپنی کنٹری سے اپنے ساتھ فوٹو لے کے ہی آئیں، تاکہ وہ آپ کو یہاں پہ ضرورت پڑیں تو آپ وہ استعمال کر سکیں۔ تو میڈیکل کے لیے آپ کو بہت ضروری چاہیے ہوتی ہیں پکچر، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 2 میڈیکل ہو گیا۔ نمبر 3، جب میڈیکل آپ کا ہو جائے گا تو آپ کو 24 گھنٹے کے اندر آپ کو آپ کی رپورٹ آئے گی، صحیح ہے، میسیج آئے گا۔ میسیج آپ کا کمپنی کے پاس آئے گا یا آپ کی کفیل کے پاس آئے گا، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ کی کمپنی ہے یا کفیل ہے، وہ آپ کا اقامہ ترتیب کرے گا۔ اقامہ کمپنی نے بنوانا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں بنوانا۔ یہ بات ذہن رکھنی ہے۔ اقامہ ہو سکتا ہے آپ کا مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کی کمپنی ہے اس کے اوپر ہے، یا جو آپ کا کفیل ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ کتنا جلدی آپ کا اقامہ بناتا ہے۔ جب تک آپ کا اقامہ بنتا ہے، آپ نہ تو کام پہ جا سکتے ہیں، نہ تو زیادہ آپ گھوم پھر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اقامہ آپ نے نہیں بنانا، یہ گورنمنٹ کا پروسیس ہے، وہ کریں گے، اور آپ کا کفیل ہے یا کمپنی ہے وہ ترتیب کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں یاد رکھنا۔ اور ہمارا آپ کو چینل اور ہمارا آواز آپ کو اگر اچھی لگی ہے اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور اپنا ہم سے جو آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بات تو ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیں گے۔ تو نمبر 3 اقامہ ہو گیا۔ اور نمبر 4 آپ نے آفشور اکاؤنٹ بنانا ہے۔ جب آپ کا اقامہ آ جائے گا تو ایک گورنمنٹ کی یہ بھی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، موبائل پہ ایپ ہے ایک، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے آفشور اکاؤنٹ بنانا ہے۔ آپ اگر یہ نہیں بنائیں گے تو آپ کہ کافی کام جو ہے نا پھر اس سے بغیر نہیں ہوتے، یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا اقامہ آتا ہے یا آپ لائسنس بنواتے ہیں تو وہ اس کے اوپر شو ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سارا کچھ ہوتا ہے، آپ کا اگریمنٹ ہے، ہر چیز آپ کا سارا کچھ اس میں آتی ہے آفشور اکاؤنٹ پہ۔ وہ آفشور اکاؤنٹ ایک مشین ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی لگائی ہوئی ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ یہ شاپنگ مال، بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، وہاں آپ کو مل جائے گی، یا آپ کو مل جائے گی، یہ بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، ادھر آپ کو یہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، ادھر جا کے آپ کو موبائل نمبر کی اور اقامہ نمبر کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ چیزیں ادھر آپ ڈالیں گے۔ آپ کا فنگر پرنٹ ہوتا ہے، پھر آپ روم میں آ کے تو آفشور اکاؤنٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو وہاں پہ اپنی ساری ڈیٹیل جو مانگتے ہیں وہ ڈالیں گے، تو وہ آپ کا آفشور اکاؤنٹ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے
نمبر 4 ابشر اکاؤنٹ ہو گیا، اور نمبر 5 نفاذ بہت ضروری بنانا ہے۔ یہ بھی ایک گورنمنٹ کی اپلیکیشن ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اگر آپ سے نہیں بنتی تو آپ یہ کسی بھی آپ کے ساتھ کوئی دوست وغیرہ کوئی پڑھا لکھا بندہ ہوگا اس سے آپ بنوا سکتے ہیں۔ نفاذ یہ بھی سیم ابشار کی طرح ہوتی ہے، اپلیکیشن ہوتی ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے تو وہ آپ کو ضرورت پڑے گی۔ نفاذ نام ہے، یاد کرنا۔ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں مجھے بتا دیں تو میں اس کو آپ کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں، سب سے آخر میں یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ نمبر 6 بینک، کیونکہ یہ جتنے بھی سارے پروسیس ہیں یہ آپ نے ضروری کرنا ہے۔ اگر یہ آپ نے ضروری ان میں سے ایک بھی نہیں کیا تو آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں بنے گا۔ بینک اکاؤنٹ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جب آپ کی سیلری آئے گی یا آپ نے اپنی کنٹری میں اپنے دیش میں پیسے بھیجنے ہیں تو آپ کیسے بھیجیں گے؟ تو ظاہری بات ہے آج کل سعودی عرب میں وہ جدید سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے موبائل سے بھی گھر بیٹھے ہی اپنے روم میں بیٹھے ہی اپنے پیسے اپنے کنٹری میں کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں یا اپنی کنٹری میں بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیج سکتے ہیں۔ اپنے بینک اکاؤنٹ بنانا ہے، کیونکہ جس میں آپ کی سیلری ہے کہ آپ کہیں بھی کام پر جائیں گے تو آپ سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے۔ اگر بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ تو کس میں سیلری لیں گے؟ تو اس لیے آپ نے بینک اکاؤنٹ بنانا ہے۔ یہ 6-7 چیزیں تھیں جو بہت ضروری تھی، جو آپ کو بتانی تھی۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل، جہاں پہ بھی آپ جائیں گے کام کے لیے تو آپ کو ڈیمانڈ کریں گے یہ چیز ہمیں چاہیے، تو آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کو اور ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس لیے یہ 6-7 چیزیں آپ کے پاس سعودیہ میں آنے کے بعد آپ نے ضروری ترتیب اپنے کر کے رکھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد ای میل اپنی بہت ضروری ہے، اپنے ای میل رکھنی ہے، کیونکہ آپ بینک اکاؤنٹ بنائیں گے آپ کو ای میل مانگے گی، آپ شار اکاؤنٹ بنائیں گے آپ کو ای میل مانگے، تو ای میل آپ کو پاس ضروری ہونی چاہیے، جس کا آپ کو پاسورڈ بھی آنا چاہیے، اور ای میل اپنے پاس لکھ کے بندہ رکھ لیتا ہے، صحیح ہے۔ یہ تھی ضروری آپ کے لیے دوستو، جتنے بھی ہمارے دوست بھائی آتے ہیں پاکستان سے، بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے، ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری تھی، میں نے بنائی ہے آپ کے لیے۔ تو ہماری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں، اور کمنٹس میں کوئی بھی آپ کا اگر سوال ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔